علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا شاه مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فدا الا علی لا سیف الا ذوالفقار. محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. برائے مہربانی جو لوگ باہر ہیں وہ اندر تشریف لے آئیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله العنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني يجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب هودي. فقد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. صلوات. اللهم صل على محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك وقاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتعدل لي أن أكون معكما تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله
أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا أخي ووسي وخليفتي وصاحب لواعي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء صلوات اللهم صل على محمد وآله. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء، فلما اكتملن جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي محمتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يعلمني ما يعلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلوات اللهم صل على محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيعة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. صلوات اللهم صل. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله، إنهم نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلوات اللهم صل على محمد وآله. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله.
فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. صلوات اللهم صل على محمد وآله. فاتحة. خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے محترم سمیر خان نے بہترین انداز سے حدیث قصہ پڑھی، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وقت پہ تشریف لائے، ایک مرتبہ نعرہ صلوات۔ آپ تمام حضرات کی خدمت میں عید غدیر کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ عید غدیر سب سے بڑی عید اس وجہ سے ہے کہ جب عید غدیر میں رسول اللہ نے حضرت علی کو سب کو دکھا کر
مولا بنا دیا، بلکہ اس طرح کہوں کہ انہوں نے کہا کہ جو کچھ میں ہوں وہ علی ہیں۔ تو اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی قرآن مجید میں کہ آج میں نے اپنی نعمت تمام کر دی اور اسلام تم لوگوں کے لیے پسند کر لیا۔ تو جس چیز سے اسلام مکمل ہوتا ہے، جس سے نعمتیں تمام ہوتی ہیں، اس کا نام ہے عید غدیر۔ میں گزارش کر رہا ہوں اشرف زیدی صاحب سے کہ تشریف لائیں۔ نعرہ صلوات۔ السلام علیکم، آپ سب کو عید غدیر بہت بہت مبارک ہو۔ امام علی کی شان میں چند منقبت کے شعر پیش کرنا چاہوں گا، ایک مل کے بابا سے بلند تر صلوات۔ ایک اور صلوات۔ دم ہم دم علی 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 مولا، 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 جلال ذوالجلال ہے علی علی، خدا کا ہم خیال ہے علی علی، جلال ذوالجلال ہے خدا کا ہم خیال ہے، بلندیاں یہ دیکھ کے پکارا دل میرا، علی پسند ہے بہت پسند ہے، علی پسند ہے مجھے، ہاں علی پسند ہے بہت پسند ہے، علی پسند ہے مجھے، رجب کی 13ویں کو یہ بتوں سے کعبہ بول اٹھا، چلو یہاں سے جاؤ اب تھا جتنا نہ رہ لیا، خدا کا ہے یہ فیصلہ، علی علی ہے جس کا گھر وہ آ گیا، علی علی خدا کا ہے یہ فیصلہ، ہے جس کا گھر وہ آ گیا، نہیں پسند مجھ کو تم مجھے تو بس میرا، علی پسند ہے بہت پسند ہے، علی پسند ہے مجھے، ہاں علی پسند ہے بہت پسند ہے، علی پسند ہے مجھے، نہ جانے کتنے لوگ تھے جو سو سکے نہ رات بھر، تھے منتظر بطول کا بنے گا کون ہم سفر، ستارہ عرش سے چلا علی علی لیے رضا فاطمہ، علی علی ستارہ عرش سے چلا لیے رضا فاطمہ، علی کے در پہ آ کے یہ ستارہ بول اٹھا، علی پسند ہے بہت پسند ہے، علی پسند ہے مجھے، ہاں علی پسند ہے بہت پسند ہے، علی پسند ہے مجھے، مجھے پسند نہیں ہے کسی کی بات کرو، خدا کی بات خدا کے ولی کی بات کرو، فرشت و قبر میں کیسے سوال کیسے جواب، اب آ گئے ہو تو بیٹھو علی کی بات کرو، لیے کتاب ہاتھ میں ہر ایک حساب مانگنے،
فرشتے قبر میں جب آ گئے جواب مانگنے، میں مطمئن تھا ساتھ ہے علی علی، میرے لیے نجات ہے علی علی، میں مطمئن تھا ساتھ ہے میرے لیے نجات ہے، فرشتے کچھ نہ کہہ سکے یہ میں نے جب کہا، علی پسند ہے بہت پسند ہے، علی پسند ہے مجھے، ہاں علی پسند ہے بہت پسند ہے، علی پسند ہے مجھے، یہ دے رہا تھا دار پر بیان می سمے ولا، علی کا عشق ساتھ ہے تو جان کیا زبان کیا، ہے حد میرے جنون کی علی علی، نہ روک پائے گا کوئی علی علی، ہے حد میرے جنون کی نہ روک پائے گا کوئی، تو جتنی بار پوچھ لے کہوں گا میں صدا، علی پسند ہے بہت پسند ہے، علی پسند ہے مجھے، ہاں علی پسند ہے بہت پسند ہے، علی پسند ہے مجھے۔ خیبر میں جب علی کو محمد نے دی صدا، سن کر صدا علی نے یہ راہوار سے کہا، چل اے مجلی ہم کو بلاتے ہیں مصطفیٰ، ایسے پہنچ کے تیری مقلد بنے ہوا، دوڑا وہ اس طرح کے ہوا کانپنے لگی، کہتا تھا ہر قدم پہ مجلی علی 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 علی، آئیں گے کس طرح سے علی، بس یہ سوچ کر خیبر میں سب کے لب پہ رواں تھا اگر مگر، نظریں جمی ہوئی تھی مدینے کی راہ پر، کہنے لگے یہ حضرت سلمان دیکھ کر، کیوں دیکھتے ہو راہ تم اتنے دھیان سے، وہ دیکھو آ رہے ہیں علی آسمان سے، واہ کیا بات میرے مولا کی، واہ کیا بات میرے مولا کی، واہ کیا بات میرے مولا کی، پہنچے علی سلام نبی کو کیا ادا، پرچم دیا نبی نے چلا شیر کبریا، مرحب کو اس طرح سے پچھاڑا نہ اٹھ سکا، ہر سمت ورد نام علی گونجنے لگا، خیبر کا در اکھاڑ کے پھینکا علی نے جب، کہنے لگے یہ دیکھ کے عاشق علی کے ساتھ، خیبر کا در اکھاڑ کے پھینکا علی نے جب، کہنے لگے یہ دیکھ کے عاشق علی کے ساتھ، واہ کیا بات میرے مولا کی، واہ کیا بات میرے مولا کی، واہ کیا بات میرے مولا کی، من کنتو مولا فہذا علی مولا، من کنتو مولا فہذا علی مولا، علی کا ہاتھ تھام کر نبی نے خم میں یہ کہا، بغور دیکھ لے سبھی یہی ہے جانشی میرا، کہا یہ جب رسول نے علی علی ہے سب کے مولا جسے علی علی، کہا یہ جب رسول نے ہے سب کے مولا جسے، تو جھوم کے ہر عاشق علی نے دی صدا، علی پسند ہے بہت پسند ہے، علی پسند ہے مجھے، ہاں علی پسند ہے بہت پسند ہے، علی پسند ہے مجھے، بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
خواتین و حضرات، یہ تھے اشر زیدی جنہوں نے بہترین کلام پیش کیا۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ انسان کی نجات کا سامان ہے غدیر، انسان کی نجات کا سامان ہے غدیر، اسلام کے کمال کا عنوان ہے غدیر، اسلام کے کمال کا عنوان ہے غدیر، کفار کی شکست کا اعلان ہے غدیر، کفار کی شکست کا اعلان ہے غدیر، اور اللہ کے رسول کا ارمان ہے غدیر، اللہ کے رسول کا ارمان ہے غدیر، برسا ہے نعمتوں کا جو بادل غدیر میں، برسا ہے نعمتوں کا جو بادل غدیر میں، دین خدا ہوا ہے مکمل غدیر میں، دین خدا ہوا ہے مکمل غدیر میں۔ آج کا پروگرام جو ہے اس کے 3 پورشن ہے۔ پہلے پورشن میں اردو پوئٹری ہے، اس کے بعد انگلش میں 2 تقاریر ہیں جس میں مولانا سید رضوان رضوی صاحب اور مولانا اسد جعفری صاحب انگلش میں تقریر کریں گے، اس کے آخر میں ایوارڈ سیریمنی ہے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں پوری طرح شرکت کریں، اور میں اب گزارش کر رہا ہوں جناب سمیر خان صاحب سے کہ تشریف لائیں، نعرہ صلوات سے استقبال کریں ان کا۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجیے پر محمد و آل محمد۔ ناد علی کا ورد جو کرتی چلی گئی، عمر رواں سکون سے گزرتی چلی گئی، ناد علی کا ورد جو کرتی چلی گئی، عمر رواں سکون سے گزرتی چلی گئی، جس نے در حسین پہ سر کو جھکا دیا، وہ شخصیت جہاں میں ابھرتی چلی گئی، جس نے در حسین پہ سر کو جھکا دیا، وہ شخصیت جہاں میں ابھرتی چلی گئی، اور دیوانہ وار لوگ بھی مرتے چلے گئے، تیغ علی جدھر سے گزرتی چلی گئی، دیوانہ وار لوگ بھی مرتے چلے گئے، تیغ علی جدھر سے گزرتی چلی گئی، اور مرحب ہوا میں اچھلا جو کھا کر علی کی ضرب، ہاتھوں سے تیغ پیروں سے دھرتی چلی گئی، مرحب ہوا میں اچھلا جو کھا کر علی کی ضرب، ہاتھوں سے تیغ پیروں سے دھرتی چلی گئی، اور دنیا سے ذکر آل محمد نہ رک سکا، دنیا یہ آرزو لیے مرتی چلی گئی، دنیا سے ذکر آل محمد نہ رک سکا، دنیا یہ آرزو لیے مرتی چلی گئی، اور میدان میں تیغ دشت میں تیغ علی نہ پوچھ، سر سے چلی بدن میں اترتی چلی گئی، میدان میں تیغ دشت میں تیغ علی نہ پوچھ، سر سے چلی بدن میں اترتی چلی گئی، موت آ رہی تھی دیکھا جو لب پر علی کا نام، مجھ سے ملے بغیر گزرتی چلی گئی، موت آ رہی تھی دیکھا جو لب پر علی کا نام، مجھ سے ملے بغیر گزرتی چلی گئی، اور گوہر لحد میں پہنچا جو اشک ازالیے،
ایک روشنی لحد میں بکھرتی چلی گئی، گوہر لحد میں پہنچا جو اشک ازا لیے، ایک روشنی لحد میں بکھرتی چلی گئی، ناد علی کا ورد جو کرتی چلی گئی، عمر رواں سکون سے گزرتی چلی گئی۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ یہ تھے جناب سمیر خان، جنہوں نے پروگرام کے شروع میں بے حد اچھے لہجے میں حدیث قصہ پڑھی اور اب اچھا کلام بھی پیش کیا۔ ہمارا مجمع جو ہے وہ ایسا مجمع ہے کہ نظر نہیں آ رہا، مگر یہ کہ ہال فل ہے۔ انشاءاللہ اب مجبوری یہ ہے، اور بلکہ پتہ نہیں کتنی مرتبہ یہ اپنے دل کا دکھ میں سامعین کے سامنے کر چکا ہوں، کہنے سے کوئی بار بار فائدہ بھی نہیں۔ لوگ چاہتے ہیں کہ پروگرام وقت پہ شروع بھی ہو، اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ بالکل آخر میں آئیں۔ تو بہرحال کوشش یہی کی ہے اس سینٹر نے کہ ہمیشہ وقت سے پروگرام شروع ہو اور وقت پہ ختم ہو۔ 3 شعر ملاحظہ کریں کہ جس نے کیا ہے پرچم دین خدا بلند، جس نے کیا ہے پرچم دین خدا بلند، جس سے ہوئی ہے منزل اہل وفا بلند، خود اپنے گھر میں بھیج کے حق نے کیا بلند، میدان خم میں دست نبی پر ہوا بلند، بعد نبی ہر ایک سے اولا بنا دیا، حق نے جسے غدیر میں مولا بنا دیا، بعد نبی ہر ایک سے اولا بنا دیا، حق نے جسے غدیر میں مولا بنا دیا۔ اب میں گزارش کر رہا ہوں جناب شہریار صاحب سے کہ تشریف لائیں۔ بہت اچھے پڑھنے والے ہیں، اور اگر اس وقت سامعین نہیں ہیں تو پروگرام جو ہے وہ یوٹیوب پہ ریکارڈ ہو رہا ہے، انشاءاللہ لوگ مستفیض ہوں گے بعد میں۔ نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم، اور تمام سامعین کو عید مبارک۔ اچھا، یہ جو کلام ہے یہ محترم شہید استاد سبت جعفر صاحب کا کلام ہے، اور سٹارٹ میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر ایک سورہ فاتحہ ان کے لیے پڑھ دی جائے، اور تمام جتنے بھی شہداء ملت جعفریہ ہیں۔ بسم اللہ۔ ایک صلوات پڑھ دیے گا محمد و آل محمد۔ اچھا، یقیناً آپ سب کی سماعتیں جو ہیں وہ بہت بیدار ہیں، لیکن جہاں جہاں مجھے لگے گا کہ یہ بغور کرنے والا شعر ہے تو میں اس پہ وہ بھی کر دوں گا نشاندہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصحاب تھے کیا ابو ذر و سلمان وغیرہ، اصحاب تھے کیا ابو ذر و سلمان وغیرہ، جو بن گئے اسلام کی پہچان وغیرہ، اللہ نہ کرے کوئی ہو اس طرح مسلمان، تھے جیسے مسلمان ابو سفیان وغیرہ، تھے جیسے مسلمان ابو سفیان وغیرہ، اعلان انوکھا ہے تو منبر بھی ہو ایسا، اعلان انوکھا ہے تو منبر بھی ہو ایسا، منگوائے گئے اس لیے پالان وغیرہ، منگوائے گئے اس لیے پالان وغیرہ۔ اچھا، جو اگلا شعر ہے ان کے لیے جو اس محفل میں موجود تھے غدیر کی، اور سب نے کہا کہ بخن بخن، اور سب نے مولا مانا ان کو، لیکن وہ آپ سب کو پتہ ہے۔
تو اس پہ شعر ہے کہ بخن کہا مولا کہا لولا کہا پھر بھی، بخن کہا مولا کہا لولا کہا پھر بھی، بخن کہا مولا کہا لولا کہا پھر بھی، ہیں منحرف و منکر و انجان وغیرہ، ہیں منحرف و منکر و انجان وغیرہ۔ اچھا یہ شعر جو ہے آپ کی سماعتیں سمجھ جائیں گی، اس کی بات ہو رہی ہے۔ حیدر سے مدد مانگتے ہیں دعویٰ تھا جن کا، حیدر سے مدد مانگتے ہیں دعویٰ تھا جن کا، ہم غیر کا لیتے نہیں احسان وغیرہ، ہم غیر کا لیتے نہیں احسان وغیرہ، جھٹلاتے ہیں جو فاطمہ حسنین و علی کو، جھٹلاتے ہیں جو فاطمہ حسنین و علی کو، تھے ان سے تو بہتر بنو نجران وغیرہ، تھے ان سے تو بہتر بنو نجران وغیرہ۔ اچھا ہمارے دوستوں میں بھائیوں میں ایک حدیث مشہور ہے، آپ نے شاید سنی ہو، تو یہ شعر اس کے مطابق ہے کہ جس راہ پہ موجود ہوں پہلے سے وہ حضرت، اب کن حضرت کی بات ہو رہی ہے آپ بہتر جانتے ہیں، جس راہ پہ موجود ہوں پہلے سے وہ حضرت، جس راہ پہ موجود ہوں پہلے سے وہ حضرت، اس راہ سے ہٹ جاتے تھے شیطان وغیرہ، اس راہ سے ہٹ جاتے تھے شیطان وغیرہ، شیب ابو طالب میں خدا جانے کہاں تھے، شیب ابو طالب میں خدا جانے کہاں تھے، وہ حضرت وغیرہ، وہ حضرت وغیرہ۔ اور یہ مولا کی شان میں کہ مولا ہے میرا نارو جنا بانٹنے والا، مولا ہے میرا نارو جنا بانٹنے والا، پہچانتے ہیں مالک و رضوان وغیرہ، پہچانتے ہیں مالک و رضوان وغیرہ۔ اور یہ تمام جو شیعہ امت ہے اس کے لیے ایک شعر ہے کہ مولا کی زیارت کے مراکز ہیں یقینی، مولا کی زیارت کے مراکز ہیں یقینی، مومن کے لیے تربت و میزان وغیرہ، مومن کے لیے تربت و میزان وغیرہ، جو چاہے سزا دیجیو اے منکر حیدر، جو چاہے سزا دیجیو اے منکر حیدر، پل پر ناگر ہو تیرا چالان وغیرہ، پل پر ناگر ہو تیرا چالان وغیرہ، پیغمبری بیماریاں یاروں کے یہاں ہیں، پیغمبری بیماریاں یاروں کے یہاں ہیں، نسیاں خطا شک شبہ زیان وغیرہ، نسیان خطا شک شبہ زیان وغیرہ، سویم میں چڑھایا جنہیں پروان وغیرہ، سویم میں چڑھایا جنہیں پروان وغیرہ،
مروا گئے ان کو وہی مروان وغیرہ، مروا گئے ان کو وہی مروان وغیرہ، ہیں آل محمد کے ثنا خوانوں میں شامل، ہیں آل محمد کے ثنا خوانوں میں شامل، سب جن و ملک قدسی و غلمان وغیرہ، سب جن و ملک قدسی و غلمان وغیرہ، اللہ ہو جبریل ہو راضی ہو کے سبتے، اللہ ہو جبریل ہو راضی ہو کے سبتے، جعفر ہوں فرسدق ہوں کہ حسان وغیرہ، جعفر ہوں فرسدق ہوں کہ حسان وغیرہ، اصحاب تھے کیا بوذر و سلمان وغیرہ۔ صلوات پڑھ دی محمد علیہ۔ جناب شہریار صاحب نے استاد سبط جعفر کا کلام بے حد خوبصورت انداز میں پڑھا۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ سے عرض کروں شہریار بھائی کہ عید غدیر وہ واحد ایسی عید ہے جس میں مبارکباد کے لیے چاند نہیں دیکھا جاتا، چہرے دیکھے جاتے ہیں۔ عید غدیر وہ واحد ایسی عید ہے جس میں مبارکباد کے لیے چاند نہیں دیکھا جاتا، چہرے دیکھے جاتے ہیں۔ غدیر اسکوائر پر عجیب منظر تھا، بانی مجلس لا الہ الا اللہ، خطیب مجلس محمد الرسول اللہ، اور موضوع مجلس علی ولی اللہ۔ ہمیں جو پڑھنے والے لوگ ہیں وہ ایک سے ایک اچھا پڑھنے والے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے ہزاروں کا مجمع ہونا چاہیے تھا، مگر آج میں ان پڑھنے والوں سے گزارش کروں گا کہ آج فرشتوں سے کام چلا لیں، اور میری گزارش ہے جناب فیضان زیدی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، ان کا استقبال کریں نعرہ صلوات سے۔ آپ سب کو عید غدیر بہت مبارک ہو، محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ علی کے وصف ہیں اتنے شمار کون کرے، علی کے وصف ہیں اتنے شمار کون کرے، یہ کام تیرا ہے پروردگار کون کرے، علی کے وصف ہیں اتنے شمار کون کرے، یہ سوچ کر نہ بنایا خدا نے اور علی، یہ سوچ کر نہ بنایا خدا نے اور علی، شگاف کعبے میں اب بار بار کون کرے، علی کے وصف ہیں اتنے شمار کون کرے، یہ کام تیرا ہے
گار کون کرے علی کے وصف ہیں اتنے. بر محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کلام کے چند اشعار ایک بار پھر صلوات پڑھنے والے محمد وعلی محمد. نہیں ہوتی گناہ گاروں پہ رحمت ہو بھی سکتی ہے. نہیں ہوتی گناہ گاروں پہ رحمت ہو بھی سکتی ہے. محبت ہو علی سے تو شفاعت ہو بھی سکتی ہے. نہیں ہوتی گناہ گاروں پہ رحمت ہو بھی سکتی ہے. علی کا نام تو مشکل میں لے کر پھر نہیں لیتا. علی کا نام تو مشکل میں لے کر پھر نہیں لیتا. یہ عادت تیری دوزخ کی بشارت ہو بھی سکتی ہے. نہیں ہوتی گناہ گاروں پہ رحمت ہو بھی سکتی ہے. اور شعر غور کیجیے گا کہ بشر میں کب یہ طاقت ہے کہ وہ سورج کو لوٹا دے. بشر میں کب یہ طاقت ہے کہ وہ سورج کو لوٹا دے. مگر یارا تیرے حیدر میں طاقت ہو بھی سکتی ہے. نہیں ہوتی گناہ گاروں پہ رحمت ہو بھی سکتی ہے. نہیں کرتے کسی پر بھی تبرہ ہم نہیں کرتے. نہیں کرتے کسی پر بھی تبرہ ہم نہیں کرتے. جو دشمن ہوں علی کے ان پہ لعنت ہو بھی سکتی ہے. نہیں کرتے کسی پر بھی تبرہ ہم نہیں کرتے. جو دشمن ہو علی کے ان پہ لعنت ہو بھی سکتی ہے. نہیں ہوتی گناہ گاروں پہ رحمت ہو بھی سکتی ہے. نبی کو چھوڑ کر بھاگے ہیں ناممکن ہے ناممکن. نبی کو چھوڑ کر بھاگے ہیں ناممکن ہے ناممکن. ہے ممکن یہ پرانی ان کی عادت ہو بھی سکتی ہے.
نہیں ہوتی، گناہ گاروں پہ رحمت ہو بھی سکتی ہے، محبت ہو علی سے تو شفاعت ہو بھی سکتی ہے، نہیں ہوتی، گناہ گاروں پہ رحمت ہو بھی سکتی ہے۔ بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کہنے ہوئے فیضان زیدی صاحب، بہت عمدہ، ماشاءاللہ، نعرہ صلوات۔ دو شعر ملاحظہ کریں گے سمیر خان صاحب۔ علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے ہیں، علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے ہیں، لگا کر حیدری نعرے یہ چہرے مسکراتے ہیں، لگا کر حیدری نعرے یہ چہرے مسکراتے ہیں، ہماری بندگی مولا، ہماری زندگی مولا، نبی نے کہہ دیا مولا جسے بس وہ ہے وہی مولا، نبی نے کہہ دیا مولا جسے بس ہے وہی مولا، سکھایا ماں نے اپنی لوریوں میں یا علی مولا، غدیر خم کا قصہ اپنے بچوں کو سناتے ہیں، غدیر خم کا قصہ اپنے بچوں کو سناتے ہیں، اور اس قصے کو سنانے کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں عزیزم جعفر عابدی صاحب سے، تشریف لائیں، نعرہ صلوات سے استقبال کیجیے۔ السلام علیکم، آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت عید غدیر مبارک ہو، اور ایک جشن کا ماحول بنانے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ سب میرا ساتھ دیں، ایک بلند تر صلوات۔ مولا 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 بول مسلمان، مولا مولا بول، 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 نور علی کے نور علی کے منکر تو آنکھیں ذرا تو کھول، مولا مولا بول مسلمان، مولا مولا بول، مولا مولا بول مسلمان، مولا مولا بول، مولا مولا بول مسلمان، مولا مولا بول۔ صلوات۔ ایک اور بلند تر صلوات۔ ممبر غدیر خم کا ہے، چرچا علی کا ہے، ممبر غدیر خم کا ہے، چرچا علی کا ہے، لب مصطفیٰ کے اور
قصیدہ علی کا ہے، لب مصطفیٰ کے اور قصیدہ علی کا ہے۔ یا علی یا علی کہ مسجد علی کی خانہ کعبہ علی کا ہے، مسجد علی کی خانہ کعبہ علی کا ہے، سجدوں پہ ہر لحاظ سے پہرا علی کا ہے، کہ ہاتھوں کے معجزات میں ہے رزق کائنات، ہاتھوں کے معجزات میں ہے رزق کائنات، فاقہ کشی پہ پھر بھی گزارا علی کا ہے، کہ موسم کا کچھ اثر نہیں اہل جنون پر، کہ موسم کا کچھ اثر نہیں اہل جنون پر، سر پر ہے دھوپ سامنے چہرہ علی کا ہے، یا علی کہ دائیں میں ذوالفقار تو بائیں میں کائنات، کہ دائیں میں ذوالفقار تو بائیں میں کائنات، یوں موت اور حیات پہ قبضہ علی کا ہے، یوں موت اور حیات پہ قبضہ علی کا ہے، کہ کس نے کہا ہے کن یہ میرا مسئلہ نہیں، کس نے کہا ہے کن یہ میرا مسئلہ نہیں، میں اتنا جانتا ہوں کہ لہجہ علی کا ہے، میں اتنا کس نے کہا ہے کن
یہ میرا مسئلہ نہیں، میں اتنا جانتا ہوں کہ لہجہ علی کا ہے، لب مصطفیٰ کے اور قصیدہ علی کا ہے، منبر غدیر خم کا ہے، چرچا علی کا ہے، منبر غدیر خم کا ہے۔ صلوات۔ سبحان اللہ، کیا کہنے ہو جعفر۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، اس میں ایک سنی ذاکر یہ کہہ رہے تھے کہ اسلام کی جو مشہور شخصیتیں ہیں، کوئی اس میں شامل ہے تو اس میں شامل نہیں، اس میں شامل ہے تو اس میں شامل نہیں، لیکن مولا علی 4 خلفائے راشدین میں علی، 5 پنجتن میں علی، 10 عشرہ مبشرہ میں علی، 12 امام میں علی، 313 اصحاب بدر میں علی، بیت رضوان میں علی، صلح حدیبیہ میں علی، غدیر خم میں علی، جنگ خیبر خندق میں علی، اور آخر میں مصطفیٰ کو غسل دینے میں علی۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے یہ جناب پیام اعظمی صاحب کا شعر پڑھا کہ محراب میں علی ہیں تو منبر پہ ہیں علی، کعبہ گواہ دوش پیمبر پہ ہیں علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہیں علی، جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ ہیں علی، ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ جی اسی کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں جناب تشریف لائیں، آئیے۔ محمد وآل محمد صلوات۔ رات کی خوشی کا موقع ہے، داد دیجیے گا، خوش ہوئیے، ان کو بھی خوش کیجیے۔ تمام حاضرین محفل کو صلی اللہ عید غدیر کی مبارکباد۔ ایک میں نام کہنا بھول گیا تھا، یہ ہیں جناب کامران مہدی صاحب۔ جزاک اللہ، آپ کی محبت کا شکریہ۔ ایک نیا کلام پیش کر رہا ہوں، استاد الشورا جناب گوہر جاشوی صاحب کا تازہ عطا کیا ہوا کلام۔ اور نئے کلام اور بندش میں مشکل یہ ہوتی ہے کہ پڑھنے میں جو کمیاں رہ جاتی ہیں، معذرت پیشگی معذرت چاہوں گا، اور آپ لوگ اگر ساتھ دیں گے تو مل کے بابا سے بلند صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ۔ غدیر خم کی ٹھنڈی چھاؤں سے جو لوگ جلتے ہیں، غدیر خم کی ٹھنڈی چھاؤں سے جو لوگ جلتے ہیں، علی کا نام سن کے ان کے ابھی دم نکلتے ہیں، غدیر خم کی ٹھنڈی چھاؤں سے جو لوگ جلتے ہیں، غدیر خم سے جو ابھرے ولا کی روشنی لے کر، غدیر خم سے جو ابھرے
ولا کی روشنی لے کر، وہ سورج جب بھی ڈھلتے ہیں نجف میں جا کے ڈھلتے ہیں۔ غدیر خم کی ٹھنڈی چھاؤں سے جو لوگ جلتے ہیں۔ علی کا ہاتھ اٹھا کر ہنس کے من کن تو جو فرمایا، علی کا ہاتھ اٹھا کر ہنس کے من کن تو جو فرمایا، نبی کی یہ صدا سن کر منافق خون گلتے ہیں۔ علی کا ہاتھ اٹھا کر ہنس کے من کن تو جو فرمایا، نبی کی یہ صدا سن کر منافق خون گلتے ہیں۔ غدیر خم کی ٹھنڈی چھاؤں سے قسم اللہ کی جائیں گے جنت میں نجف ہو کر، قسم اللہ کی جائیں گے جنت میں نجف ہو کر، علی کے چاہنے والے کہاں رستے بدلتے ہیں۔ غدیر خم کی ٹھنڈی چھاؤں سے، اور یہ شعر تمام ولائی حضرات کی نظر کرتا ہوں کہ کوئی میسم، کوئی بوزر، کوئی سلمان بنتا ہے، کوئی میسم، کوئی بوزر، کوئی سلمان بنتا ہے، وہ بچے جو ولائی ماں کی گودوں میں پلتے ہیں۔ غدیر خم کی ٹھنڈی چھاؤں سے جو لوگ جلتے ہیں، اور یہ دیکھا کہ جناب شیخ کا رونا قیامت خیز منظر تھا، جناب شیخ کا رونا قیامت خیز منظر تھا، تو یوں لگتا تھا جیسے موم کے پتلے پگھلتے ہیں۔ غدیر خم کی ٹھنڈی چھاؤں سے جو لوگ جلتے ہیں، علی والوں لگاؤ جھوم کے سب نعرہ حیدر، حیدری، علی والوں لگاؤ جھوم کے سب نعرہ حیدر، یہی نعرہ ہے جس سے کفر کے کسبل نکلتے ہیں۔ پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ غدیر خم کی ٹھنڈی چھاؤں سے کسی رنجو علم کا ان کو کوئی ڈر نہیں ہوتا،
کسی رنجو علم کا ان کو کوئی ڈر نہیں ہوتا، علم کے سائے میں جو عشق کے رستے پہ چلتے ہیں، غدیر خم کی ٹھنڈی چھاؤں سے جو لوگ جلتے ہیں۔ اور عید مباہلہ قریب آ رہی ہے، مباہلے کے حوالے سے ایک شعر ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت کے ساتھ کہ مباہلہ کرے ان سے بھلا کس کی ہے یہ جرت، مباہلہ کرے ان سے بھلا کس کی ہے یہ جرت، پہاڑ ان کے اشارے پر بنا پیروں کے چلتے ہیں، غدیر خم کی ٹھنڈی چھاؤں سے جو لوگ جلتے ہیں۔ اور مقتبس خدمت ہے کہ حسینی ہے فقط وہ کامران و گوہر عالی، نہا کے اپنے خون میں جو لب کوثر نکلتے ہیں، غدیر خم کی ٹھنڈی چھاؤں سے جو لوگ جلتے ہیں۔ پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت خوب کامران مہدی صاحب، شکریہ۔ ہم تقریباً اردو کے پورشن وہ اختتام پہ ہی پہنچ رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں ڈاکٹر صاحب کو دعوت کلام دوں، میں چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ملاحظہ کریں گے کہ توسیع اختیار پیمبر غدیر ہے، اسلام کے کمال کا مظہر غدیر ہے، دین خدا کا روح منور غدیر ہے، جنت میں داخلے کے لیے در غدیر ہے۔ یوم خوشی ہے صاحب ایمان کے لیے، یوم خوشی ہے صاحب ایمان کے لیے، سب سے بڑی ہے عید مسلمان کے لیے، سب سے بڑی ہے عید مسلمان کے لیے۔ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، اس وقت لوگ نہیں تھے، کہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا، اس لیے یہ سب سے بڑی عید ہے۔ اور ہمارے لیے تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس نے ہمیں ولایت امیر المومنین سے متمسک رہنے والوں میں قرار دیا۔ میں بہت ہی ادب اور خلوص کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں، آج کے آخری پڑھنے والے جناب ڈاکٹر منظور رضوی صاحب سے تشریف لائیں۔ آئیے نعرہ سربراہ سے جی مولانا یاد ہے؟ شامل سے عرض ہے کہ خدا کی دل سے محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں، خدا کی دل سے محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں، سکون قلب کی دولت نہیں تو کچھ بھی نہیں، ہزار سجدے ہوں دولت ہو علم و حکمت ہو، ابو تراب سے نسبت نہیں تو کچھ بھی نہیں، ابو تراب سے نسبت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ چار مصرے آج کی مناسبت سے کہ خم کا میدان جلوہ گاہ ناز ہے، خم کا میدان جلوہ گاہ ناز ہے، بھید ہے اس میں نہ کوئی راز ہے، دے رہا ہے غیر بخن کی صدا، دے رہا ہے غیر بخن کی صدا، ہاں ذرا بگڑی ہوئی آواز ہے، ہاں ذرا بگڑی ہوئی آواز ہے۔
قصیدے کے چند شعر ہیں کہ ساز وحدت پر ثنائے مرتضیٰ آنے لگی، ساز وحدت پر ثنائے مرتضیٰ آنے لگی، اور 400 محفل میں جنت کی ہوا آنے لگی، 400 محفل میں جنت کی ہوا آنے لگی، جام چھلکا آب کوثر کا ہوئے میکش بہم، جام چھلکا آب کوثر کا ہوئے میکش بہم، نعرہ حیدر صدائے لافتہ آنے لگی، نعرہ حیدر صدائے لافتہ آنے لگی، اور حب حیدر دل میں لب سے یا علی کہتے ہوئے، حب حیدر دل میں لب سے یا علی کہتے ہوئے، جب بڑھے مولائے خوشبوئے ولا آنے لگی، جب بڑھے مولائے خوشبوئے ولا آنے لگی، اور ہم در حیدر پہ پہنچے بے خودی میں اس طرح، ہم در حیدر پہ پہنچے بے خودی میں اس طرح، خود فرشتوں کی صدائے مرحبا آنے لگی، خود فرشتوں کی صدائے مرحبا آنے لگی، اور جب کسی تالاب کو دیکھا لبِ صحرا کوئی، جب کسی تالاب کو دیکھا لبِ صحرا کبھی، کان میں من کن تو مولا کی صدا آنے لگی، کان میں من کن تو مولا کی صدا آنے لگی، اور حکم بلغ خم کا میداں دست احمد اور علی، خم کا میداں حکم بلغ خم کا میداں دست احمد اور علی، جہاں فضا منظر سے تنویر بقا آنے لگی، جہاں فضا منظر سے تنویر بقا آنے لگی، اور تھی نگاہ مصطفیٰ جس کی ہمیشہ منتظر، تھی نگاہ مصطفیٰ جس کی ہمیشہ منتظر، چھن کے اکملتوں میں رحمت کی گھٹا آنے لگی، چھن کے اکملتوں میں رحمت کی گھٹا آنے لگی، اور کوئی حقلا کر بخشن لگا کہنے لگا، کوئی حقلا کر بخشن لگا کہنے لگا، اور خیر کی محفل میں وہ شر کی صدا آنے لگی، اور گھپ اندھیرا تھا لحد میں حبس کا ہنگام تھا، گھپ اندھیرا تھا لحد میں حبس کا ہنگام تھا، نور چھایا یک بجک تازی ہوا آنے لگی، نور چھایا یک بجک تازی ہوا آنے لگی، اور جب خدا کا ذکر نکلا مرتضیٰ یاد آ گئے، جب خدا کا ذکر نکلا مرتضیٰ یاد آ گئے، اور جب علی پر کی نظر یاد خدا آنے لگی، جب علی پر کی نظر یاد خدا آنے لگی، اور اس طرح منظور حیدر ساتھ تھے، اس طرح منظور حیدر ساتھ احمد کے رہے، اس طرح منظور حیدر ساتھ احمد کے رہے، مرتضیٰ سے روشنی یہ مصطفیٰ آنے لگی، اس طرح منظور حیدر ساتھ احمد کے رہے، مرتضیٰ سے روشنی یہ مصطفیٰ آنے لگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ضروری اعلان ملاحظہ کر لیں کہ اگلے سیٹرڈے کو مغرب کی نماز کے بعد عید مباہلہ منعقد ہو رہی ہے، اور یہ اردو کا پروگرام ہے، اس میں شعر و شاعری ہوگی، اور بہت پاکستان کے مشہور پڑھنے والے مختار فتح پوری صاحب اس میں تشریف لا رہے ہیں۔ امید ہے کہ جتنے بھی اردو بولنے اور سمجھنے والے لوگ ہیں وہ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے۔ دوسری گزارش میں یہ کرنا چاہوں گا، اور بلکہ یہ میں کئی مرتبہ کر بھی چکا ہوں اور شاید آئندہ بھی کرتا رہوں گا، وہ یہ ہے کہ صادق اسکول کی بلڈنگ ماشاءاللہ کمپلیٹ ہو گئی، اسکول بھی چل رہا ہے، ہر چیز جو ہے وہ اچھی طرح چل رہی ہے۔ ہم نے بلڈنگ بنا کے پہلے تیار کی، پھر کمیونٹی سے ریکویسٹ کی کہ آپ اس میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ ابھی تک پوری طرح سے کامیابی نہیں ہو سکی ہے، لیکن مجھے پوری امید ہے کہ یہ جنرس کمیونٹی جو ہے وہ ضرور ساتھ دے گی۔ دیکھیے ایسا ہے کہ مورگیج اس کی تقریباً $20,000 پر منتھ ہے جو ہم کو دینی ہے، لیکن ایک آدمی کے لیے، 2 آدمی کے لیے، 5 آدمیوں کے لیے 20,000 بہت، لیکن 100 200 300 500 لوگوں کے لیے کیا 20,000 بہت مشکل کام ہے۔
इसलिए मेरी गुजारिश है आपसे कि तवज्जो कीजिए इस पे। और हमारा जो प्रोग्राम है ACH यानी मंथली आपके बैंक से हमारे बैंक में जो बड़ी आसानी से ट्रांसफ़र होता है हर महीने, वो आप कंसिडर करें। आज गदीर खुम पे अगर आप मुनासिब समझें तो 110 जो हज़रत अली का हिस्सा है वो पर मंथ देने की कोशिश करें। जो लोग ऑलरेडी ACH में हैं उनसे गुजारिश है कि अगर थोड़ा सा अमाउंट बढ़ा दें तो इसमें इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये कहना बुरा ना लगा होगा। मैं अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहा हूं, मेरा ज़िम्मेदारी फंड रेजिंग है, लिहाजा मैं अपने फरीज़े को अंजाम दे रहा हूं। नारे सलवात। Now we have finished the Urdu program and inshallah we will be continuing in English. This program is sponsored by Dr. Iqbal Jafri and his family. Please recite the Surah Fatiha for his marhumeen as well as yours. We're going to have lectures by our own resident alim Maulana Sayyid Rizwan Rizvi, and our guest alim Maulana Asad Jafri is going to recite after him. After that, there's going to be a small program of award ceremony. I would request you to please continue sitting here, do not leave, and participate in the award ceremony as well. Now, I would request Maulana Rizwan Rizvi to please come and give his lecture tonight. Nare Salwat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله صدق الله العلي العظيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Greetings and felicitations on this very auspicious occasion upon which we celebrate Eid-e-Ghadeer. May Allah subhanahu wa ta'ala accept your amal and ibadat that you performed in the previous nights on the day of Ghadir. Highly recommended amal, riwayat from our 8th Imam, Imam Ali ibn Musa al-Rada alayhi salatu wassalam, calling upon this day, the day of the major Eid, which is bigger than all the other ayad such as Adha, Fitr or Jum'ah, calling this to be a day of Basharat, calling this to be a day of Tarke Dhunub, calling this to be a day of Ibadat. With that said, one of the fundamental differences that you find from the very beginning
in Alim Islam is the discussion regarding imamat. And because our scholars knew this issue, they made sure that there was no stone left unturned as far as explanation of the concept of imamat is concerned. Hence we find from the very beginning scholars who have penned and written a great deal in regards to the concept of imamat. So from the very beginning you find the book by Sayyid Murtada al-Shafi fil Imama. Shaykh Tusi comes and does the talkhis of this al-Shafi fil Imama. Then later on you find Allama Hilli, who pens this book Kashful Bayan fi Fadail Amir al-Mu'mineen. Then you come down further and you find Abaqatul Anwar by Mir Hamid Hussain. Then you look at Ihqaqul Haq by Qadi Nurullah Shustari. Then you look at al-Ghadeer by Allama Amini. All of these books from the very beginning are tackling this issue of imamat. Knowing the importance of this message, knowing the importance of it, that is the reason why you find this divide in Islam. And hence it was important for them to make sure that the concept of imamat was not lost. And the concept of imamat survived due to the fact that many of these scholars did their due diligence. When you look at what they've been able to bring into these books that they have written and penned down, we find that not only the Shia books, but as well as the concept of Ghadir and the Vilayat of Amir al-Mu'mineen is concerned, Ahl Sunnah 1200 years ago in Musnad Ahmad, the writer has narrated the hadith on 5 different occasions. Man kuntu mawla fa aliyun mawla in Musnad Ahmad ibn Hanbal has been narrated on 5 different occasions. Therefore, we find that there's no denial of this event. While in the recent past you might have seen that there have been attacks and there have been efforts to minimize the impact of Ghadir or to undermine Ghadir itself, by the things that are now being introduced, which did not exist, by the way, only a few years ago. Now you find on the 18th day of Dhul Hijjah, while nobody knew, now all of a sudden the commemoration of the wafat or shahadat of the 3rd caliph comes about, so that people get busy with that and then they forget about Ghadir, that there is such a thing like Ghadir. In fact, those who celebrate Ghadir and call this to be Eid, they are condemned, because you are celebrating on the day when one of the Khulafa Rashidun was martyred, for example. Hence you find that this was needed by the scholars to go ahead and address these issues from the very beginning. We find that in just the recent past, there was a book that was written by a Sunni scholar. In fact, in his name, you have the word Wahhab, so it is possible that he may have been Wahhabi himself. The book is called Hadithu Ghadir Ma'a Sayyidina Ali ibn Abi Talib. This book is written by a person by the name Abdul Wahhab ibn Nasir Turairi. This person, when he speaks about the event of Ghadir, he narrates 110 turuq and transmitters and ways of proving how this hadith has been narrated. None of which are the Sunni narrations, all of them are. None of them are Shia narrations, all of them are from Ahl Sunnah. This book is available online, you can search it up. The name of the book, I gave it to you, Hadith-e-Ghadeer, fi Amir al-Mu'min, ma Sayyidina Ali ibn Abi Talib, 110 ways. With all due respect, this scholar, when he writes this book, and he proves the fact that Ghadir was a reality, no one can deny, but he also stumbles over towards one thing. And that stumbling was on the fact
that the word Mawla is not what the word Mawla is intended by the Shias. And of course, right away he says, the word Mawla, I disagree, that the Shias believe that the word Mawla refers to master or the guardian, while I believe the word Mawla refers to a friend. This is where, of course, we need to look at the khutbah al-Ghadir, which we, alhamdulillah, were able to present in the last 2 nights in front of you on Shab-e-Jum'ah, as well as in the Friday sermon, where we talked about and touched upon some of the segments of the khutbah, where Rasulullah, before announcing the wilayat of Amirul Mu'mineen, took a covenant. Alastu awla bikum min anfusikum. Am I not superior to all of you from your own nufus? Once everybody responded by saying, Bala, yes you are superior to us beyond our souls. Only at that moment Rasulullah uttered these words, Man kuntu mawla fa aliyun mawla. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. So with that said, I'm going to be very short and concise. Inshallah, I'll finish my remarks in the next few minutes so we can give more time to Sayyid Asad Jafri, who's mawjood here. Inshallah, benefit from his discussion. That this is where they need to be educated. They need to be informed as to how is it possible that when Rasulullah explains his relationship to the community, and then only to turn around and intend with the word Mawla, just friendship. In fact, many raise this question as to why didn't Amirul Mu'mineen complain about this in his own reign, in his own time. In fact, there's a riwayat which mentions that Ali ibn Abi Talib, when he walked into Masjid-e-Kufa, he heard a few people gossiping and talking about the same thing, that how come Ali did not take revenge, or how come he did not stand up for his right and his haqq? Imam said, let me go on the mimbar and respond so that no one else has this doubt in his mind. Imam then recited 6 different ayat from Quran, and amongst the proofs that Imam provided, Imam asked this question regarding the story of Hazrat Yusuf alayhi salatu wasalam, that who was on haqq, Yusuf or Zulaykha? Everybody responded by saying, of course Yusuf alayhi salatu wasalam was on haqq. He said, then why is it that Yusuf spent 14 years in the prison and did not speak up against it, did not revolt, although he could have done so? But the similar was the situation with me for 25 years, that I did not speak out for the sake of my community. All of these proofs that Amirul Mu'mineen provides. There's this riwayat from our 6th Imam, Imam Ja'far as-Sadiq alayhi salatu wasalam, which really highlights and captures the gravity of what happened to Amirul Mu'mineen. Imam says this, Al-ajabu ya Hafs, lima laqiya Ali ibn Abi Talib, annahu kana lahu 10,000 shahidin, lam yaqdir ala akhdhi haqqihi war-rajulu ya'khudhu haqqahu bishahidain. He said the peak of atrocity is, oh Hafs, what a surprise by what Ali ibn Abi Talib encountered. He said he could not obtain his right with 10,000 witnesses witnessing what happened in Ghadir Khum, yet an ordinary man can go ahead and obtain their haqq by having 2 witnesses. An ordinary man can go and claim something, bring 2 witnesses, the Qadi will give him what he's demanding because of the 2 witnesses that are with him. While Ali had 10,000 witnesses, Ali was not able to gain his haqq and was not able to take what belonged to him. And therefore, we conclude with this, that Rasulullah mentioned this imamat in this khutbah of his. Rasulullah made sure that he showed everyone who Ali is. Rasulullah made sure that nobody misunderstood Ali for someone else. He did all of those things so that people had audio and visual
understanding, verbal and the visual understanding who Ali was. He didn't say while standing in the midst of, let's not say 120,000. Let's say maybe 30, 40, 50,000 people. In the midst of 30, 40,000 people, Rasulullah made sure that people knew whom he was referring to. Hada Ali. He pulled them up so high that Riwayat mentions that the feet of Ali were touching the knees of Rasulullah. So that people, not only by hearing the words of Rasulullah, would also see visually who Ali was. The same community which believed in the words of Rasulullah regarding ghaib, regarding the unseen, regarding Allah whom they have not seen, regarding Qayamat, regarding paradise. They believed Rasulullah regarding things that he mentioned that were unseen, but they did not believe in Rasulullah regarding things which he showed it to them. So here, I'll leave you with one dalil aqli, right? There are so many proofs, naqli. In fact, we don't really need proofs anymore. We have not paid due rights of the imamat of Amirul Mu'mineen. The khutbah of Ghadir is beautiful, but Rasulullah mentions regarding imamat and ma'asumeen, how much ma'arifat do we have? It was not about just man kuntu mawla fa aliyun mawla, it's also man kuntu mawla fa mahdi mawla, right? The ma'arifat level that we have of imams and aimma-atar. I bet you'll find Harry Potter in everyone's house, but you would rarely find Nahjul Balagha in everyone's house. That's the dilemma. You'd find these books which children read, but you don't find books that are talking about the heroes of Islam, especially the books which are associated with aimma-atar. So there was this Shia alim from Zahedan. This is a true story, by the way. Shia alim from Zahedan. He had, Zahedan, those who know the area, is predominantly Sunni. Majority of the Sunnis live in Zahedan, in Iran. And he had this friend, Sunni alim, who was a friend. He invited him for dinner or something. They ate together. They had a discussion on Ghadir, they had discussion on Mawla, and they had discussion on all of these topics. They debated, they talked, they spoke, they ate, but at the end the result was the same. They did not want to believe in the word Mawla the way we believe it. So they departed. The Shia alim bid farewell to his Sunni friend, and he was also an alim. When he had gone, because he had come from long distance, he called his friend. He said, I have something very important to tell you, can you come back? He said, I'm already halfway to my house, which is 2 hours away. What is it? You can tell me on the phone. He said, no, that has to be told in person. He said, we were sitting for a few hours together. You didn't mention that then. Now what is it? He said, no, you have to come back. This is, if you believe in our friendship, then you have to come back. He said, Baba, I have to get home. This is getting late. I have other things to do. I was with you for a few hours. You didn't mention it. Now all of a sudden you think about it. Now you want me to come back. He said, are we not friends? He said, yes, we are. He said, then you have to come back so that I can tell you this thing. Can't be told over the phone. He said, no. He turns around, brings himself back after driving an hour, opens up the door. He said, this better be good. The Shia alim hugs him and he says, I just want to tell you that I am your friend. And I really like you. That Sunni alim was outraged. He said, that's all you wanted to say? You could have said that on the phone. And this is not even something to say. Everybody who knows us know that we are friends. Why would there be a need of you to go ahead and announce this to us? And then on top of that, you made me drive all the way back. I was almost home. This is really, you've really lost it. You've gone out of your mind. You're not thinking straight. You need to get checked out. He said, hold on a second. Before you label me with more alaqabat, my question. I asked you to come back in your own car in the night time when it's not even hot.
You comfortably came back, and after hearing the words that you are my friend, you're basically freaking out. But do you imagine that in the heat and the desert of Ghadir Khum, after having performed one of the major ibadat of Hajj, when a person is tired, the body taking a toll on the body after coming back from Hajj, Rasulullah makes these people wait in the middle of the heat in the desert just to go ahead and say that Ali is my friend. The Sunni alim said all the riwayat of our debate on one side, this dalil on the other side. Wa akhiru da'wana and alhamdulillahi rabbil alameen. At this point, it is my privilege and honor to invite our guest speaker, Maulana Sayyid Asad Jafri. Please welcome him with a loud Nare Salawat. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Before I begin, had I known that Sayyid was here, I wouldn't have bothered all of you with my presence. It's with his permission and his apologies that I begin. We should be benefiting from him and not having me here. Khair. I can't follow that beautiful, quick, but yet very deep discussion on Ghadir, but let me do my best and inshallah haq ada this Jashn. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad, please. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفطن ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان ولعن الله أعداهم أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فصيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين صدق الله العلي العظيم اللهم صل على. We first of all send our Mubarak, our Tabrik, our congratulations to all of you, the Imam of our time, and your respective families on this Ayam of Ghadir, this Jashan of Ghadir. A Jashan which is really a Eid that is a sense of pride for us. An Eid that is our source of identity. As I mentioned last time at Bayt al-Qaim, this is that Eid that we should take a moment, especially as youth in the audience, and thank that mother or that father that taught us the love of Amir al-Mu'mineen from a very young age. Take a moment and thank that alim or that community that taught us the wilayat of the Ahlul Bayt. This is not fitr or adha, this is a very khas Eid. Those are the awami Eids, this is the khas Eid that we have. A lot has been said already, and Maulana has mentioned all those beautiful dalail, especially the last one.
I wanted to take a little bit of a different dimension on this discussion on Ghadir. This is not a majma for me to prove why Ghadir was Ghadir. Let's move on from that. And while he has addressed the others who may reject Ghadir, let me address all of us who accept Ghadir. And what is our Ghadiri responsibility today? Because what it isn't is a simple annual celebration. It's much more than that. And I want to take a little bit of your time tonight, if you don't mind. I've been told I have until 8:20. I'll be exactly 8:20. And that is that the Quran invites us to study history, number one. Okay? The verse I read for you in the khutbah has appeared in different versions up and down the Quran. Allah says, travel the earth, walk the land. فَصِيرٌ فِي الْأَرْضِ. Okay? Observe, open your eyes. Towards what? كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. What is the ending of those who have denied Allah? An invitation to what? To study history. Letter number 31 in Nahj al-Balagha, Amir al-Mu'mineen sends this beautiful nasiha to his son, Imam Mushtaba, alayhim as-salam ajma'een. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Such a nice crowd, such a weak salawat. Kya ho gaya? Salawat ala Muhammad wa ala Muhammad, please. Thank you very much. That's better, thank you. In the letter now, Imam Ali is telling his son to study history the way I have studied history. I've studied the lives of those before us to the point where it feels like I have walked through their ruins, he says. I've tasted their defeats. I've enjoyed their successes. I oftentimes tell my young guys to study history. Unfortunately, sometimes as Shias, our history begins at Ghadir. There's a whole 23 years before Ghadir. And I oftentimes say that those who reject Man kunta mawla fahada aliyun mawla are those that don't reject the fahada aliyun mawla. It's the first part of the statement that is a problem for me. That you cannot, as I said last time, you can't play with words now. You can't take mawla in the first part of the statement for one meaning and then take a different meaning for the second instance of mawla. The same friend that you think is Ali is the same friendship you have for Rasulullah. That's all you have for the Holy Prophet, that's up to you. The reason why we accept Ali as our Mawla is because we accept our Prophet as our Mawla. That instance of Mawla and this instance of Mawla are two exactly the same meanings. So here we have this concept in this idea of what? Of studying history. Now come with me. A lot of times we ask ourselves, what would I have done if I was there on Ghadir? I oftentimes say, thank God that we weren't there on the day of Ghadir. Now hear me out. We sometimes believe it's a simple equation that we would accept what happened on Ghadir. Remember, 70 days after Ghadir, the Prophet leaves this world. Saqifa happens. Saqifa happens and destroys the entire movement of the Holy Prophet. The reason why we call Saqifa the first instance of dhulm done on Islam is for that very reason. We don't hide from that, that's history. And we make it sound like, at least I do, that if I was there, there's no way that I would have not sided with Amir al-Mu'mineen. Okay. Now, a little bit of a bitter pill, don't mind me, please. Should be okay, inshallah. All right. On one side, you have Amir al-Mu'mineen, 33 years old, 32 years old. Reports say 5'10" in his height. He would eat what? Dried bread. Tie his shoes with laces. A young individual. On the other side, you have the first Khalifa, older, white beard perhaps, maybe a cane, maybe an abba like mine, maybe a turban like Sayyid's. And in front of you is a choice.
which one should represent the deen after the Holy Prophet. At a time where how you looked made all the difference in the world. The only issue they had with Amir al-Mu'mineen was his age. And we think for a second that I think that my deen and my faith is so yaqeen, is so strong, that I would not side with the majority and the handful of people. I would say labbaik to Amir al-Mu'mineen. Same holds true for the day of Ashura. We're only, 12 days away from the month of Muharram beginning. A lot of people had their chances to say labbaik to Imam Hussein. There'd be people who would avoid Imam Hussein in the streets of Medina, cross the road when he came, avoid eye contact, would offer their swords and their horses but not their own lives for Hussein. And we think that's blasphemy. How dare you? How could you? Instead, we might think to ourselves, if I was there on Ghadir, I would be in line, I would place my hand in the hand of Ali, I would give bay'at, I would promise him that I'm going to tread your path. I'm going to tread your path. I'm going to be one of your true Shi'as. And that's fine if we believe Ghadir to be a historical event. But oftentimes I hear in Urdu poetry, ke aaj bhi Ghadir zinda hai, as you say in your Urdu poetry. How do we make Ghadir alive inside of us? And Sayyid already mentioned that, and I just want to build on that a little bit, that man kuntu mawla fahada aliyun mawla, at that historical statement, at that moment 1400 years ago, was there. And that's what we're here to celebrate. But if we want to make Ghadir zinda and alive today, we must adopt man kuntu mawla fahada mahdiyun mawla. It's a very important statement, and I'm so thankful towards Allah that He mentioned this statement, and him and I didn't coordinate these speeches. That Ghadir today, if it's alive because we have to now renew our bay'at to the Mawla of our time. Be in line and place our hand in the hand of Imam al-Zaman and say, Bakhin today. So now you have to ask yourself, I have to ask myself, on the day of Ghadir, what I have done with Ali, I should be doing today with Imam Mahdi. Then we can make what? We can make Ghadir alive again. Okay? Otherwise, there were individuals that you were blown away by the fact that they wouldn't side with Imam Ali. They wouldn't side with Imam Hussein. And you'll think for a second, what's wrong with these people? Why isn't it clear? It wasn't clear back then for them, or like it is now for us. Let's not assume that we will make all the right decisions back then. Now we have that knowledge, but now I ask myself a very difficult question. What's stopping me from emulating the path of my Mawla today? Today is the renewal of the bay'at of Imam Mahdi. What is it that he needs from us? Because whoever I am the Mawla of, this Mahdi is the Mawla of. The same statement applies. That what began as a seed on the day of Ghadir, way back when, Imam Mahdi will bring to fruition when he comes, inshallah. We can't have a Ghadiri discussion without the Mawla of our time. We can't claim that Ghadir is alive and zinda and keep it 1400 years ago. We're beyond the Dalayal of Ghadir. We're now in the application of Ghadir. We're beyond the admiration of Ghadir. We're now at the emulation of Ghadir. This is where you and I, our responsibility now increases to carry the flag of Ghadir in an era of flags and flags and flags. Our flag is that of Ghadir. And just like they're shoving different flags down our throat in the month of June, specifically here in this part of the world, we shove the flag of Ghadir down people's throats through our amal and through our bay'at of Imam Mahdi. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad, please. Now what does that mean? What does it mean now to live Ghadir? What does it mean now to emulate Ghadir? What does it mean now to flag or to wave the flag of Ghadir? Let's discuss this for a moment.
There's two different versions or two different outlooks when it comes to our Ghadir. And when I say our Ghadir, same way I say our Ashura and our Hussein. If Imam Hussein had Ali Akbar and Janab Qasim and Abu al-Fazl on the day of Ashura to do what he had to do, our Hussein also needs today's Ali Akbar and Janab Qasim and Abu al-Fazl to do what he has to do. They stepped up back then, are we going to step up today? It can't be that we just come with a couple of nice kurtas and a few lines of poetry and we've done Ghadir its service. I'm sorry. It's not enough. Never was, never will be. There's an amali portion to this. And part of it is the fact that if that Mawla was Gharib back then, this Mawla is Gharib today as well. Now the first group will tell you that when the Imam comes, I will change. That's one philosophy. You have no say in the matter, I have no say in the matter. This is a taqdiri issue. Allah will make that arrival of the Imam happen whenever He wants to happen. You just wait and you stay ready. So when the Imam comes, I will change. Or the other group says, when I will change, the Imam will come. There's a big difference. Let me give you two examples again. Let's go through history. History has a crazy way of doing what? Of repeating itself. A lot of lessons in history, ya Allah. Let's examine two different groups, shall we? The Ahl Yathrib and the Ahl Kufa. Okay, you with me? It's awfully quiet in here. Everything is okay? Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. I can do Dam Dam Malele if you want a little bit. No, we're okay? All right, all right. Let's go Yathrib first. Let's go chronological, very quickly. The Holy Prophet begins his mission in Mecca, 13 years of difficulty. And I'm being very quick here, I'm leaving out in details. The heads of the Khazraj and Aus tribe come to the Holy Prophet, say, Ya Rasulullah, we want to end our war in Yathrib. What do? Very simple, accept Islam. Islam is peace, this is your solution. To give you some idea of the kind of people that the Holy Prophet was dealing with, and I'll tie it back to today, I promise, is the fact that these were individuals that were at the age of Jahiliyyah. They weren't Jahil per se, but they lived the life of Jahiliyyah. Barbaric, chaotic, useless life that lacked any sort of purpose or hadaf or maqsad. One image that, I had a teacher, Aghay Muhammadi, he really introduced me to the Holy Prophet in Qum. We had 2 years of tariq with him. I'll never forget his face. Every time he talked about the Prophet of Allah, there'd be tears in his eyes. And I really fell in love with the Holy Prophet through his teachings. He would relate a story to us that still stuck to me now years after I've left Qum. He said that there was a man who belonged to a tribe that would bury their daughters alive. As you know, it was a social norm back then. Not every tribe did it. Not everybody buried their girls alive. But there are certain tribes that did it. Everybody else was quiet. It became a social norm. When a few people do an act that's heinous in its very essence, and the rest of those people are quiet watching this, it becomes a social norm. There are social norms today that are destructive. They continue, everyone else is quiet. That's why they continue. Khair. A few tribes would bury their girls alive. This one man waited, and I apologize, it's a little bit of a difficult story to tell, but I have to kind of create that environment a little bit. As you recite salawat, if you don't mind moving a little bit forward so people in the back can sit, please, with one loud salawat ala Muhammad wa ala Muhammad, please. Sorry? Okay, thank you. I can go till 8:30, thank you. Are you sure, Sayyid? All right. So this man now waits, and he has a daughter, doesn't bury her alive right away, and he waits.
And Agha Muhammad tells us of a story of a father who takes his 11-year-old daughter to the cemetery. I want you to understand the kind of people the Prophet was dealing with, to really understand the Ahl Yathrib. He begins to bury, he begins to dig this grave. Digging a grave is very difficult, as many of you know. In that desert heat, he's sweating profusely. And this 11-year-old daughter takes out a handkerchief, begins to dry the sweat of her father, knowing full well what he's doing. You would think if you had an ounce of a heart, at that moment you would stop. Doesn't stop. Carries on and completes that heinous act. That kind of people is what the Prophet of Allah was dealing with. They come to the Holy Prophet, we want peace. He says, no problem. Here's Mus'ab. Go ahead, go to Yathrib and propagate the deen. When they're ready for me to migrate, I'll migrate. Not before that. Mus'ab writes a letter to the Holy Prophet. Ya Rasulullah, they want you to come to Yathrib and establish their government here. Make your migration. So Hijrat happens from Mecca to Medina. Okay. Goes to Medina, establishes the government. They have the honor of hosting the Holy Prophet. The first community, the first mosque, the first war, the first government, and really at the end of his Medina reign, he's sending out letters to world leaders to accept Islam. 10 years of Medina was very pour barakat and fruitful for the Holy Prophet. And the people of Yathrib had the honor of what? Of hosting the Holy Prophet. That very beautiful scene when the Prophet arrives and there's a massive crowd there for his istiqbal and his welcome. Imagine being those people that would be there in the initial stages of the establishment of this beautiful deen called Islam. That's on one side. They kept calling the Prophet, come to Medina, leave the Meccans alone. They don't respect you, there's no impact, blah, 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 come to Medina. They kept asking. And only when Mus'ab saw reform, did they what? Did they begin now to host the Holy Prophet. That's on one side, come to Kufa. In the various maqatil of Imam Hussein, the least amount of letters I have read is 12,000. Mashur is 18,000. I've read up until 25,000 letters. Khair, a lot of letters. 1,000 is a lot back then. This is not one WhatsApp video that you forward many times. It's a letter, a handwritten letter. Sometimes signed by multiple people, but nonetheless, delivered to Imam Hussein in batches. Mawla, we are yatim. Mawla, we don't accept Yazid. Mawla, please come and save us from this regime and this government. The Prophet sends Mus'ab, Imam Hussein sends Muslim. Okay? All right. When Yazid got word of this, and you know the history better than I do, and I'm sorry for repeating this, he removed Ibn Bashir as the governor of Kufa, and he places Ibn Ziyad in his place. Okay. Why? Ibn Ziyad was a cruel man. He knew the Kufans. He told Yazid, I'm going to go, I don't need an army, I don't even need a sword. I'm going to enter Kufa, they won't even touch me. They won't touch me. These are Kufans. I know how to get to them. Muslim arrives, and thousands upon thousands upon thousands give bay'at to Muslim ibn Aqil. Okay. All the zameen and all the land for a revolution is all now being ready. There's zameen sazi happening for this inqilab inside of Kufa. Ibn Ziyad knows exactly how to squash this. What does he do now? He attacks them and says, look, if you side with Hussein, you'll lose your job, difficult life. This privileged life you live in Kufa will all be gone. When that didn't work, he went towards the women. Tell your sons, tell your husbands, tell your brothers. And Gharib Kufa was just left alone at the very last minute, as many of you know. To the point where he wasn't able to get a letter back to Imam Hussein that don't come to Kufa, they're not ready for you. Mus'ab sent a letter to the Holy Prophet, they're ready for you, make that migration. And initially Muslim did as well. But he had to now write one more letter and he couldn't do it. Otherwise they could have had the honor of hosting Imam Hussein. History would have changed. The difference was one between the Ahl Yathrib and the Ahl Kufa. And the difference was Islah.
reform and change. The people of Medina changed. They were hypocrites, no doubt. Enough change to welcome the Holy Prophet. The people of Kufa ran for their life at a moment of fear. When a little bit of the waters that shook, they shook along with those waters and they left. And the rest you know. 12,000 letters calling Imam Hussein. Dare I say, every time we say وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ, that's a letter to Imam Mahdi. Come. How many times have we said it as a family, as an individual, as a community? We've written thousands of letters to our Imam. This day of Ghadir is a responsibility. And on the day of Ghadir, we have to ask ourselves, if the Imam comes, will I welcome him like the Ahl Yathrib? Will I run from him like the Ahl Kufa? That's the bitterness of our discussion today. And we have to understand the power of Ghadir. It's a very powerful Eid. If we can get 1% of that, then we can actually move mountains. Because we have to move from, like I said, admiring the Ahlul Bayt to emulating the Ahlul Bayt. And that's the journey that I think sometimes we get a little bit stuck on. It's not easy to do that. It's not easy to be a representative of the Ahlul Bayt. It's very easy to love and admire them. But to represent the Ahlul Bayt, it first begins with love. And all of you, mashallah, have the love of the Ahlul Bayt. You wouldn't be here otherwise. That next step has to be taken by people like me and maybe all of you. But Ghadir has to be alive today through the idea of service of our Imam. Now, one last point I want to make and then iltimas dua. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. The point is very simple. We need to, especially my young guys, where do I start in this emulation? And where I think that all of us should start, especially myself, is in knowledge. Hear me out. A lot of young guys in the audience. I love seeing my young guys, alhamdulillah, to spend a Saturday night here in the masjid when you can be anywhere else in the summer in New Jersey, in Somerset. To see you here dressed out in your beautiful kurtas it's inspiring for someone like me. As much as I hear my elders tell me that pura nasab barbad hai Maulana, the entire youth are gone, they're out, there's no hope for them, I really disagree with that. What I see in my travel is that this is a generation that will keep and has kept Islam alive. I have no doubts the victory that is promised by Allah and by the Ahlul Bayt is coming very soon, and that people like yourselves will be part of that victory. However, one thing that I want to make you all aware of that you already know is, my young guys in the audience, and that includes young families, that the amount of resources that are available for you right now to elevate your deen, I don't think any other generation has or has had those resources that you have. I come from a typical Pakistani household. I was born and raised in Toronto. My father, marhum, arrived in early 70s. I oftentimes say that I claim that we are the sandwich generation, okay? Not quite old enough for my elders, not quite young enough for my youth, okay? There's a little bit of salt and a little bit of pepper in my beard. As my daughter says, Baba, there's more salt than pepper, but that's okay. Regardless, we're the sandwich generation. Hear me out for a moment. And what my parents did, and a lot of the parents of my generation did, was they placed us in front of a mimbar. And they made us listen to a man who spoke a language we didn't know.
And they kept crossing their fingers that eventually these guys will figure out the language, and through that language, figure out the deen. Yes, Sunday school was there. We would go for 3 hours every week. That was the extent of it. Podcasts and seminars and documentaries and 2-minute short videos and English seminars and conferences and workshop and all these things were not there. Didn't have one English speaker. So by miracle, our generation who first were here, we figured it out. Asking my dad on the way home, what did this word mean, that word mean, this and that. What's khayma mean, right? What's this mean, what's that mean, what's dariya, what's furat, this and that. Bit by bit, listening to Nohas, he would pause it, give me the translation, this word means this, it also means this in Urdu, blah, blah, blah. And lo and behold, right now it's to the point where I prefer an Urdu majlis, Sayyid, over an English one. As an English speaker, I say that. Okay. That to me was nothing short of a miracle. That's not going to work today. You try very hard and it's not going to work. Okay. What does work, however, is the fact that back then we had zero resources to learn in our language, in our style, with our lingo. Today, all that is out. You name whatever platform you want to learn your deen and it's available for you. You name what language you want, in what length you want. You want a 2-minute video, you want a 10-day lecture series, a 2-hour documentary, a 50-minute podcast, a 1-hour conversation, a phone conversation, a voice note, whatever you want, you get. You have it, all of it. And I'm sorry, by proper ulama, like the one you have here in this center, what a blessing you have. A man who is in all 4 languages now, he is an expert. The son of a great alim, may Allah bless his soul. His fikr, his andaz, his delivery. On top of that, he's laid back. He's good looking. Look at him. He's cool. You guys are very lucky. Or kuch? That's it? No, I'm just reading what you sent me on the text message, say that's all. Now look up at me and smile. Oh, okay. I'm only kidding. My point is that while you have an embarrassment of riches when it comes to knowledge, your excuses are running out. And the expectations are elevating. And as you know, when you look at the establishment of the deen with the Prophet of Allah, the baqa of the deen on the plains of Karbala, and the re-establishment of the deen when it comes to Imam Zamana, one common thread in all 3 movements are the young people, are the youth. The Bilal Habashis, the Mus'abs, the Amir al-Mu'minins, all of these back then were all in their 20s, in their late teens, in their early 20s. Ja'far al-Tayyar, the very first caravan of Tabligh, 83 people going to Abyssinia. He was 22, 21 years old. Bilal Habashi, first muaddin in Mecca, after Fateh Mecca, 18 years old. All those great Zulfiqar stories of Amir al-Mu'mineen, from Khaybar to Khandaq, all in his 20s. Javan after Javan after Javan. And it would kill the Arabs that saw young people as kids. How could you give these young people such monumental tasks? And the Prophet would say, I'm not looking at their passport, I'm looking at the state of their heart. You come to Karbala, Janab Qasim, Maulana Muhammad, Ali Akbar, and so on and so forth. The armor wouldn't fit them. The shoes were too big. The helmets would fall off. But they played a huge role in what? In saving the deen with their blood on the plains of Karbala. The Imam's mission, our Mawla's mission, our Ghadiri mission will also rely heavily on the youth. We have huge expectations from you. You should have huge expectations from yourselves as well. Do not sell yourself short. That's the part that drives me crazy about these young guys. If they knew how God sees them,
they wouldn't allow themselves to drop themselves to be part of useless content. You know, there's a very beautiful istilah in the Quran. 2 minutes. Lahwul hadith. Surah Luqman Sayyid. It's amazing, amazing how the Quran talks about sins that are also addictive. My last point, you've been very patient with me. Sins that are also addictive. Gambling, a sin, addictive. Backbiting, a sin, also addictive. So it's not just not doing it, to fight the addiction first. One of them is lahw al-hadith. And yes, the translation might be vain talk. It's also useless content as well. Is that a fair translation? Back then, 1400 years ago, the Quran says that do not be of those who what? Who fall into useless content. And we have no idea what that meant 1400 years ago. But surely today, in the world of reels and Instagrams, rolling and scrolling, we can understand what useless content means. And the Quran says that's a sin, it's also an addiction as well. And the one thing that this society, I don't mean the US, I mean this globalization, does to our youth, it numbs you to sleep. Just sit there and watch cats eating strawberries and monkeys playing pianos and go crazy. In the world of echo chambers and filter bubbles and algorithms, we can create a whole world just for you. But just don't think about anything beyond that. Live your life in lahw al-hadith, in useless content. Otherwise, if you actually tap into your potential, you can move mountains. That's where we are waiting for all of you to do. And some of you are doing incredible work. We just seen a little bit more of you. So I'll tell you one hadith by Imam Ali alayhi salatu wasalam. Allahumma salli. It took me a long time to understand this hadith. A long time. I had to reread it, ask some ulama, and when it made sense to me, I had the aha moment. He says, when you have respect for yourself, you have disdain for your desires. Hazam that, digest that for a while. Respect for yourself increases, your enmity, your dushmani for your own desires decreases. Why? Because you see those desires inside of you, that shahwa inside of you, as a direct enemy of your vision of yourself. I see myself to be very high in the eyes of Allah, in the eyes of myself. I don't want anyone else to sit there and bring me down from that. Look, the biggest dhulm against Imam Hussein, again, I apologize. The biggest dhulm against Imam Hussein is not that it was what was done to Imam Hussein. It's the fact that it was done to Imam Hussein. Do you understand that statement? This is the son of Ghadir, the grandson of Mubahila. If anyone ever had the audacity to claim that zulm should not be done on me, it's Imam Hussein. The son of Ghadir, the grandson of Mubahila, should not be denied water. His body should not have been trampled. His women should not have been tied up. It's not so much the fact that he fought a war in a desert. Many did before. His zulm was a maqami zulm. Imam Hussein was this high. The way he was treated this low. When you're that high and you come down to the point where now your body is trampled and your clothes are taken off, and I'm sorry, all the dhulm done to Imam Hussein, it hurts more because it was Imam Hussein. The higher you are, the more the dhulm hurts. Now come with my youth today, my young guys who are sitting there watching me right now. How high are you in the eyes of the deen? How much reliance does Allah have on you? Do you know that when you go down into sajda, Subhana Rabbil A'la wa bihamdih, He summons the angels from the heavens. That same insan that you had a problem with, that you questioned my wisdom in creating him. Look at this 18-year-old, this 21-year-old, walking outside of her home with hijab on.
doing sajda surrounded by shayateen, spending a Saturday night here in the masjid, and you dare question mine. Now you know what inni a'lamu ma la ta'lamun means. There's something deep inside this youth that you don't see. And God now wants to sometimes metaphorically shake us, especially my young guys. Do you not see what I see in you? Do you not see your maqam, your rutbah, your level? And if you do, don't let anyone pull you down from that maqam. And the one thing that does is the shahwa inside of you. If we want to say labbaik to our Mawla today on Ghadir, if you want to accept the fact that man kuntu Mawla fahadha mahdiyun Mawla, if that is our slogan today, look inside of you. Am I doing a maqami sacrifice to myself? Have I lowered myself in my own eyes? Have I allowed this society to numb me to sleep? Whereas Islam says tafakkur and tadabbur and contemplate. You know, he mentioned Harry Potter. He's right. We live in a world of dragons and thrones and castles and this fictitious fantasy world. And that's okay for entertainment-wise, once in a while. My kids love Harry Potter. But the reality is that Allah lives in a logical, aqlani, rationale world. Eventually you have to break the chains of that fantasy and live in reality. And that reality is that you're a jewel and you're a gem in the eyes of Islam. Don't sell yourself out. When Imam Ali says that if you can find a value higher than Jannah in this world, then sell yourself out. But you won't. Because remember, heaven is the rule. Hell is the exception. It's not the other way around. It's very, very, very easy to get into heaven. It's very difficult to get into hell. You have to really work hard, really be stubborn, egotistical, maniacal, narcissistic to be inside hell. It's very simple to be in heaven. You were created for an eternity of heaven. Don't sell yourself short for anything less. Don't create a maqami sacrifice for yourself. If you want to start giving bay'at tonight to Imam Zamana, our Mawla on Ghadir, start inside. Right? Oftentimes I say think globally, act locally. Right? The youth of the world, Malana, kya hoga hamara, kal kya hoga, forget the world. What's happening inside your home? What's happening inside your heart? Let's start there and then expand outward. Inshallah, we ask Allah subhanahu wa ta'ala to accept this qaleel ibadat, inshallah. We ask you, Allah subhanahu wa ta'ala, to make us Ghadiri in not only in our hearts, in our love, but in our a'mal as well, inshallah. We ask you, Allah subhanahu wa ta'ala, to make us worthy of the arrival of our Mawla, our Imam, inshallah. We ask you, Allah, if we are doing anything as individuals, as nations, as families, to slow down the arrival of the Imam, that you accept our tawbah and give us that tawfiq to not repeat that sin again, inshallah. Thank you very much. Again, Eid Mubarak to all of you. Wassalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. May I request all of you to please remain seated. So we're going to honor tonight's awardees, and for that I would like to request Dr. Iqbal Jafri, Chairman of the Muslim Foundation, to come here, Dr. Manzoor Rizvi Sahab to come over here, Dr. Kharazi and Maulanas. Zaki Sadiq. Dr. Jafri, Zafar Jafri, are you here?
Bismillahir Rahmanir Rahim. Eid Mubarak. This is 13th anniversary of your own masjid, Masjid-e-Ali. And every year we give awards to the community members who do exemplary job. And this is purely on merit. Inshallah ta'ala, we'll try to finish before namaz, so you can go to namaz. And they are here to serve you, so we have to give them actual recognition. I would like to ask, actually the first award will go to Brother Murtada Ali Dina. You want to come to the podium? Ma salli ala Muhammad wa ali Murtada bhai, can I say a few words about you? It will be a couple of minutes. You know, Murtada bhai is familiar face. Just giving you a little background. He started this volunteer job when he was in Dar es Salaam, Tanzania. Inshallah ta'ala, he will be celebrating his 80th birthday in September. Ma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. May Allah give you more, actually long years of life. He is a semi-retired, not completely retired. He does his work, he takes care of his family. But let me tell you, we all know, you know the most difficult moment in our life or any human being is death of the loved one, a death of the family member. And believe it or not, Murtada bhai is there when in this moment we need him. Just a one phone call and Murtada bhai said, hello, I can do it. And he and his team does everything seamless. I was asking Murtada bhai how many funerals you have done here in Masjid-e-Ali. 149. Ghusl and kafan. 149. It's not only ghusl and kafan. He helps in Janaza Namaz, obviously, and he heads, along with Maulana Rizwan Rizvi, our funeral committee, along with his volunteers. He goes all the way to the graveyard. He manages our graveyards, which is Wadi Salam. And brothers and sisters, it is our utmost honor to give our compliments and award to Murtada Ali Dina. Dr. Rizvi, please give. आप देखें तस्वीर नहीं. Okay, please, Maulana Sahab, you have to come. We have to be close. Job well done. Yeah, dedicated to my committee and volunteers. MashaAllah. Now, on behalf of Dr. Asad Sadiq, Dr. Zafar Jafri, please, if you are listening, you can be joining us. Please, earlier I did call you. Now our second recipient is Brother Hamid Majd. He built the school, Sadiq School. I will request our young director Zaki Sadiq to say something about Mr. Majd. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Earlier, my father had asked me to present this word to Brother Hamid, and it is truly an honor, and it's a little bit personal for me. I've known Brother Hamid since I was a child. And I have not only seen him through the construction process of masajids, but also through constructions of my parents' offices. So I have seen him, throughout my entire life. And one thing that I have noticed in all my experiences with him is his compassion and especially his patience.
Construction can be a very stressful job when things don't go your way, and I have never in my entire years have seen an ounce of anger come from this man. So may Allah bless him, and may Allah please give us the patience such as Brother Hamid, and inshallah we hope to have many years of success with him, inshallah. So. Good job. We need another school, man. Really good job. Really good. No doubt about beautiful job. Your son is here? No, he's not. So stay here. So next recipient is Ali Majd, Brother Hamid Majd's son, a civil engineer who was actually with shoulder to shoulder with his father in this construction. So I will now request Dr. Asar Kharazi to say a few words about Ali Majd. Dr. Kharazi. Thank you so much. Assalamu alaikum, everyone. You know, I was thinking about an analogy that I can come up with to make it very simple why Ali or how Ali was important to this project. So we all know a computer. It has a hardware and a software. So Brother Hamid was the hardware, and Brother Ali was the software. And without software, the hardware wouldn't have worked. So Ali really took care of all the soft issues relating to a project. Signing the contracts, negotiating with the contractors, making sure that the budget items are kept. And I'm honored to present a plaque. He's not here, but we're going to be presenting the award to his dad. Thank you. Yes, Dr. Rizvi said, worthy son of worthy father. Indeed. Now, the next recipient of the award is our sister, Sister Sabira Merchant. I will request Maulana Rizwan Rizvi to say a few words about the Achievement Award for Sister Sabira. Of course, it is important that we keep a balance as well as those who are worthy of this reward. And there are no words to explain the hard work the lady volunteers perform in and out of masjid. And Sister Sabra Merchant is a very known face to our community. She's been dynamic in many ways, especially with Jafia School since 2002. I was informed that she was one of the founding members of Jafia School, and she's been, the relentlessness of, having the bake sale every Sunday, raising close to $5,000 to $7,000 every year for Masjid-e-Ali through the sales that she had. You say, well, kids are buying stuff, paying $1 or $2, and she was raising $5,000 to $7,000 on a yearly basis. And the entire Hussain family, basically, merchant family, basically, Hussain Bhai is basically the reason why we are sitting here on 47 Cedar Grove Lane. He's the one who led us to this place, pointed it out, and of course, first one to spot it, and that's why masjid was built upon it. And of course, there are no words of appreciation and can do justice to all the hard work their family has done over the years. So I take privilege and honor in presenting this award to Sister Sabra Merchant with your loud Nare Salawat. Inshallah, we'll give this to her in person. Thank you. Thank you, Maulana Sahab. And last but not the least, recipient of the award this evening is none other than the president of Sadiq School, Dr.
Asghar Kharazi. Of course, our senior director, Dr. Aftab Hussain, is going to say few words about the achievements of Dr. Asghar Kharazi. Dr. Aftab Hussain. You people are so serious and so quiet. This is a fun part. Let me remind all of you that this is the 30th anniversary of Masjid-e-Ali. This Masjid-e-Ali was built in 2010, so this is the 13th anniversary. I would like to mention one more thing about Hussain Merchant. He was not only the one who pointed out this property to us, that it is on sale. His one contribution is that when we were building this masjid, the Qibla was not straight, it was a little bit on the side. And Hussain Merchant is the one who said that Dr. Saab, Qibla to bilkul sahi hona chahiye. So we went back to the engineers and the planners, and they shifted the entire building, which we cannot, you can perceive, it doesn't look to you, but mashallah, what a good contribution that, now the sajda is straight. Nare salawat. Now, coming to Dr. Asghar Kharazi, few minutes is really not enough. You heard this proverb in English that jack of all trades and master of none. Now, Dr. Kharazi has proven this wrong. He's master of everything and jack of none. I mean, where to start? When he joined us, his contributions are huge. First thing, he was the one to negotiate with Alawi Foundation to get us donations, and we needed a lot of donation. The first fundraising dinner was arranged by Dr. Kharazi, and in that fundraising dinner, we raised $250,000. That was a huge money. He has been a director. He was vice president twice of Muslim Foundation. He was responsible, a key member of the construction committee of this masjid. In all the spheres of this masjid, he was involved with Marhum Agha Afsar Abbas. He was responsible for audio-visual system of this masjid. He was responsible for the solar panel of this building. He was responsible for security of this entire complex. He got a lot of money from the government on the federal and state level. That's not easy to get the money, but he did it. And he provided the security which is everybody is concerned. These days, everybody is worried, and he has done a tremendous job. He has been administrator of Jafriya School for 9 years. Every Sunday, tremendous amount of work that he has done. He is president of the Sadiq School. Now, Sadiq School, he has provided so much work from the very start. I mean, it was, if we did not have Dr. Kharazi, there was no way we could start Sadiq School. He has been Man of the Year of the Franklin Township twice, not once, but twice. Right now he has, I don't remember, but I think 2-3 positions in the township right now, and he will be the councilman of the Franklin Township very soon. Besides that, he is a president of Razi Foundation. He has raised millions of dollars during this COVID, to help the Iran, with the medication and things like that, and the treatment of the cancer. I mean, it's unbelievable. And I can just go on and on, but the time is short, we're close to this. So it is my honor and privilege, to present the award to Dr. Asghar Kharazi. Can I say something? This award is one thing, but really he should not give the award. You know why? When we finish one work, he comes up with something else. And comes up with the fourth that he never let us, as a director, he never lets us have time for a few months not to do anything. Then he comes this thing, to complete this thing, and he brings another thing. So give a salawat for him. Wow.
With your permission, I just want to say a few words. May I, please? First of all, Eid Mubarak. I am really honored and humbled to receive this, but this is not for me. This is for you. This is for the community. You see, at Masjid-e-Ali, we have a very simple culture. And our culture is to work with each other and for each other and for the community. And this is because of that culture that allows the leadership to make decisions to build things or look for other projects. It is because of that culture that 15 years ago we built this masjid. And now we have the daycare, we have the school. And it's because of that culture that the Muslim community in Franklin Township has gained tremendous respect by the outsiders. It is because of that culture that our Maulana has been asked to be chaplain of the police department. And because of that culture that we have made our masjid one of the few masajid in the United States that is a polling station, where over 2,000 people come and cast their vote, and they see a masjid, they see Muslims, and they respect Muslims. So our work is not done, so I have two requests. Number one, now that we have this beautiful school, please take advantage of it. Your child, your grandchild will get a great education in a wonderful environment. The second request, especially for the youth, please don't limit yourself just to this community. It is extremely important that you reach out, participate in different organizations, participate in different committees in township or wherever you live, because if you participate, your child or your grandchild will not have to hide his or her identity or his face or her face. Will be proud Muslim. And that, by the way, helps us to reach the goal of serving our deen and as well as celebrating the Ghadir. Thank you so much. I'm really humbled, and God bless all of you. And again, this is for all of you. Thank you. Inshallah, in a few minutes we'll go to namaz. But one thing I would like to do dua and say thanks to the volunteers who cleaned this place this morning, put a nice decoration over there, put the lights, doing tabarruk. Really, we appreciate them, and God bless them all. Thank you very much. God bless you also. Thanks our ulama for coming here. Thanks our board members for coming here. Thank you very much. متوجه زيارة. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا خيرة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك وعلى جدك وأبيك وعلى أمك وأخيك ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس وعنيس النفوس أيها المدفون بأرض